بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا بہترین تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی ایمان میں ہے۔ موت کے بعد انسان کے کام آنے والے 3 اعمال: 1 صدقہ جاریہ، 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ، ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، انشاءاللہ۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ، ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، انشاءاللہ۔ اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔